آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کا مقدس چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آئے گا اور اس مقدس مہینے کا پہلا دن ہی بدھ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ آؤٹ آف کنٹری میں آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، جبکہ پاکستان میں انشاءاللہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، اور بدھ کے دن جب اس بابرکت مہینے کا آغاز ہو تو اللہ رب العزت کا نور چھما چھم برستے۔ بدھ کے دن اللہ رب العزت نے ویسے ہی نور پیدا کیا اور اس دن کو نور کا دن کہا جاتا ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ رب تعالیٰ سے نور مانگے، اللہ سے برکتیں مانگے، رحمتیں مانگے، کیونکہ اس ماہ مقدس کا آغاز ہی نور کے دن سے ہو رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی وہ کون سی رات ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جس میں غریب کی تقدیر پلک جھپکتے بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ رات آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جسے رمضان کی چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس رات کو بازاروں اور تیاریوں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی اس رات کو انعام کی رات کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو فقر و فاقہ سے نکال کر بادشاہی تک پہنچا دیا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو اور کوئی حاجت ادھوری نہ رہے، تو یہ ویڈیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، یہ رمضان المبارک کی برکتوں سے جڑا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جن لوگوں نے یہ اعمال صداقت دل سے کیے، آج وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہیں وہاں سے رزق ملا جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا کاروبار بند پڑے ہیں، تو یاد رکھیں، چاند رات کو آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس موقع کو ضائع کرنا عمر بھر کا پچھتاوا بن سکتے۔ یہ قرآنی اور طاقتور وظیفہ آپ کی زندگی اور نصیب کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے خود کو روحانی طور پر تیار کر لیں کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنی ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں۔ خود کو تیار کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور یہ گناہوں کو بھی دھوتا ہے اور چہرے کو روشن اور منور کرتا ہے۔ چہرے پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اگر میسر ہو تو اس مبارک مہینے میں مسواک کا استعمال ضرور کریں، یہ سنت رسول بھی ہے۔ اس سے تلاوت میں نور پیدا ہوتا ہے، اور قبلہ رخ بیٹھ کر سکون سے جو عمل کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس بندے پر 70,000 رحمتیں نازل فرمائے گا، کیونکہ جائے نماز پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر جو لوگ ذکر خدا کریں یا ذکر مصطفیٰ کریں، اللہ رب العزت کی 70,000 رحمتیں اس بندے کے ارد گرد جھرمٹ بن جاتی ہیں، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ آپ اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دنیاوی کاموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یا دنیاوی کام آپ کے دماغ میں نہ گھوم رہے ہوں کہ ہم نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ دنیاوی کاموں کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر 10 سے 15 منٹ اللہ کا جو ذکر پاک کرنا ہے، اس ذکر پاک کے دوران آپ کا دھیان صرف اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، کوشش کریں آہستہ آواز میں ذکر کریں، اتنی کا آواز میں ذکر کریں کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو آپ نہ منہ سے کچھ بولیں، صرف دل ہی دل میں پڑھتے جائیں، دماغ آپ کا دنیا کے کاموں کی طرف ہو۔ ایسا ہوتا ہے جب بندہ زبان سے نہیں پڑھتا، صرف دل ہی دل میں پڑھتا ہے، دماغ بندے کا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آہستہ آواز میں ذکر پاک کریں۔
اب ہم اپنے وظیفے کے بہت ہی خاص اور خوبصورت حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو نوٹ کر لی، اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ کار سن لی، سمجھ لیں، ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے جب آپ نے ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنا ہے یا چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے تو آپ نے فوراً چاند کو دیکھنا ہے۔ اپنے چھتوں پہ چلے جائیں یا پھر اپنے صحن میں کھڑے ہو کر چاند کو ضرور دیکھیں۔ رمضان کے چاند کو دیکھنے سے ہی آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، اور رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوشی منانے والا رب تعالیٰ کا بہت ہی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے جو رمضان کے چاند کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور رمضان کے چاند کی دوسروں کو مبارکباد دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کو دے، اپنے پیاروں کو دے۔ رمضان کے چاند کی مبارکباد دینا باعث برکت کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو ماہ رمضان المبارک کے چاند کی بشارت دینی ہے، یعنی مبارکباد دینی ہے۔ پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چاہے الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں یا چاند کو دیکھ کر پڑھیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے۔ تو آپ نے اول میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے اور 7 مرتبہ ہی سورت فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ایک دفعہ پھر ہمارے سروں پہ ماہ رمضان المبارک کے سائے کو فگن اور بلند کیا اور ہمیں ماہ رمضان میں داخل کیا۔ مولا تیرا شکر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ سورت فاتحہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے، اور جب آخری آیت پڑھنی ہے تو آخر میں آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ یہ سورت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے، یہ سورت بیماریوں سے شفاؤں کے لیے کافی ہے، یہ سورت تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت ملک پڑھنی ہے، اور سورت ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت مبارک ہے۔ ایک بار سورت ملک کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ یہ سورت ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے گی، ہماری قبر کو روشن کرے گی، قبر کے عذاب سے یہ سورت بچاتی ہے۔ اور جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ سورت اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ مولا یا تو اس بندے کو بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے سورت خود جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن میں سے سورت تو نہیں نکالنی، البتہ بندے کو رب تعالیٰ ضرور بخش دے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ نے جو اذکار کرنے ہیں، جو اعمال کرنے ہیں، ان میں سورت ملک بھی ضرور شامل کریں۔ 1 مرتبہ سورت ملک بھی ضرور پڑھنی ہے۔ یہ آخرت کے لیے بھی بہترین ہے، دنیا کے لیے بھی بہترین ہے۔ جب آپ یہ سورت مبارک پڑھیں گے تو دنیا کے فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی ہوگی، اور دولت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ رب تعالیٰ بہترین اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ یہ سورت مبارک دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے، کامیابی کا اور خوشی کا۔ 1 مرتبہ سورت ملک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد والی آیت کو 7 مرتبہ دہرانا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، ان کلمات کو بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے یہ کلمات کی پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے 20 سے 25 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 20 سے 25 منٹ آپ کے پورے سال کے لیے کافی ہوں گے۔ رب تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرے گا، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نکلتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔
قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفائیں ملیں گی، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہوگا، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اتنے مبارک یہ کلمات ہیں، اتنا مبارک یہ ذکر پاک ہے، یہ اعمال ہیں۔ ان اعمال کو اور اس ذکر پاک کو آپ محفوظ کر لیں، آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کا بھلا ہو، ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق دے، میری تمام دیکھنے والی بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات کو آسان کرے، رمضان المبارک کے وسیلہ ہم سب کے نصیب اور مقدر کو چمکا دے، ہمیں جس جس چیز کی خواہش ہے رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کرے، ہماری کوئی حاجت خواہش ادھوری نہ رہے۔ اس رمضان رب تعالیٰ خالی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھتے جائیں تاکہ کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔